حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صالحین کے بارے میں فرمایا تھا، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے ہم صحیح ہے، ہم کو کیا معلوم صحیح کون ہے۔ ہر مولوی نے 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے۔ ہاں آپ بتاؤ مولانا حضرات، 1.5 انچ میں آپ آ سکتے ہیں نماز کے لیے؟ 1.5 فٹ میں آ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ مولویوں پہ ڈال دیا، اور خود نفل میں وتر میں سنتوں میں کہہ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ پھر ایک جگہ الگ فرمایا کہ انعام یافتہ کون ہے، آیت لکھی ہوئی ہے سامنے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 انعام یافتہ ہے۔ پانی مر رہا ہوں، لو چل رہی ہے، پانی یہ ٹھنڈا پانی نہیں، یہ آب زمزم نہیں، یہ روح افزا نہیں، یہ ملک شیک نہیں، تو جھوٹا ہے، پیاسی نہیں ہے۔ ایک طرف تم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اگر پیاس ہے تو انعام یافتہ کو تلاش کیوں نہیں کرتے جس کی نشانیاں ہیں؟ اور یہ انعام یافتہ میں بھی بن سکتا ہوں، صالحین میں، صدیقین میں، ہم سب بن سکتے ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں جو طلب ہوتی ہے نا ہب چوکی سے اس گرمی کے اندر، ہمارے دوست فدا محمد اپنے بچیوں کو لے آتے ہیں، اپنے پڑوس کی خاندان کی بچیاں پردے کے ساتھ اس گرمی میں آتی ہیں، پھر اس گرمی میں واپس کتنے بجے کھانا کھائیں گے؟ 3 گھنٹے لگتے ہیں ہب چوکی سے آنے میں۔ کراچی میں کتنے علاقے ہیں وہاں سے؟ ابھی ایک صاحب یہاں موجود ہیں، 3 بسیں بدل کر لانڈی سے آتے ہیں، اور پھر پیدل، بوڑھے۔ بہرحال سہلے وہ ہے جو شریعت سنت کی اتباع کریں۔ اب انعامات سنتے جانا، میں 1 2 3 نہیں کہوں گا۔ خدا تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ یہ کافی ہے یا نہیں انعام؟ بھائی بتاؤ ایک انعام کافی ہے؟ اللہ دوست رکھتا ہے نا، تو سارے کام تو بن گئے نا، لیکن دینے والے اللہ ہے نا۔ اس پر قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں جو ابھی وقت نہیں ہے۔ نمبر 2 چلو، ان کے رزق کے ضامن خود اللہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 دوران سفر اس کو میت الہیہ حاصل ہوتی ہے، اللہ ساتھ ہوتے ہیں اس کے، نیک آدمی، صرف بیان والا نہیں لکھا ہوا، عمل والا۔ اللہ پاک ان کو عزت ایسی دیتا ہے کہ وہ بادشاہوں اور امیروں کی خدمت سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ سب علماء بیٹھے ہیں، فوراً قرآن پاک کی آیت آ جائے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمبر 5 اللہ پاک ان کو ہمت ایسی ان کی بلند کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا کی آلودگی اور نجاستوں سے راضی نہیں ہوتے، گناہوں سے، حرام سے۔ نمبر 6 اللہ پاک ان کے سینے ایسے کھول دیتا ہے کہ دنیا کی محبتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اور قریبی اقربا کے مرنے کی وجہ سے دل تنگ نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے۔ ان کی ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ سرکش لوگ اور بڑے بڑے متکبر ان کے دل میں ان کی ہیبت اتر جاتی ہے، وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ ان کی باتوں اور ان کے دم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 9 یہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، فرض واجب سنت موقعہ گناہ نہیں کیا اور نفلیں خود ہی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ذکر خود ہی کرے گا، تلاوت کے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے کاموں اور مکانوں میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، ماشاءاللہ بھی تو کچھ بولنا چاہیے۔ نمبر 10 صحبتوں کی برکات اللہ عطا فرماتے ہیں ہمیں، ان کی صحبتوں کی برکات۔ نمبر 11 اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور نسل میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 12 ان کی زیارت کرنے والوں اور ان کی باتیں جو قرآن پاک حدیث پاک کی ہوتی ہیں پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ برکات عطا برکت نہیں برکات اللہ عطا فرماتے ہیں آج۔ نمبر 13 اللہ پاک انہیں اپنے پاس بڑی عزت و مرتبہ بخشتا ہے، اپنے پاس، یہاں بھی وہاں بھی جناب۔ نمبر 14 بھائی ماشاءاللہ پہلے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب اور ہم کھانا کھا رہے تھے تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ وہ حدیث پاک بھی تو ہے نا کہ ایک آدمی مفہوم ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے ایسا لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے اس کا تعلق ایسا ہے جس بات سے قسم کھا لے اللہ پوری فرماتے ہیں۔ نمبر 15 بلکہ جو شخص کسی حاجت میں ان کا وسیلہ طلب کرتا ہے اس کی بھی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان 4 جماعتوں کی اتباع اور رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔